ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہمیں کلیریفائی کرا رہے ہیں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ. زید صاحب دیکھیے، جیسے ہم نے بات کی کہ بہت سارے مسلمان انسٹیٹیوشنز، مالیاتی ادارے ایسے بنے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ اب اسلامک اکنامک آرڈر کی طرف چلیں، لیکن ابھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اسلامک بینک کہا جا سکتا ہے. ان کو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ویسی بات جیسے ہم مثال کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو آپ اسلامک اکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے، اس بات کے باوجود کہ اس کے اندر سود اور ربا کا کوئی نظام نہیں ہو رہا. شوگر کوٹڈ پے، اٹس اے شوگر کوٹڈ پیل، کیونکہ پیپر کرنسی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی اکنامک سسٹم کے وہ حصہ ہیں. کئی اسلامک بینک وہ ایسے ہیں جو اپنے پیسے سود اور ربا کے نظام میں رکھتے ہیں اور انٹرسٹ بھی کماتے ہیں اس کے اوپر، اور صرف وہ اسلامک بینک اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو ڈپازٹرز ہیں، اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، ان کے پیسے وہ ایسے کاروبار میں لگاتے ہیں جو فی النفس حرام نہیں ہے، یعنی شراب اور اس قسم کا کاروبار نہیں کریں گے، پراپرٹی میں، لینڈ میں، فیکٹریز میں، اس قسم کے کام میں لگا دیں گے. اسلامک ان چیزوں کو اور ان سسٹمز کو اسلامک کہہ دینا اور بالکل راضی اور مطمئن ہو جانا کہ یہ ہم نے ایک اکنامک ماڈل بنا دیا اور اب اسلامک ہو گیا ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، ڈسیپشن ہے، یہ مس نومر ہے. وی ہیو ٹو سے اٹ ویری کیٹیگورک کہ ہم کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں. ہم نے ایک آدھ اٹیمپٹ کی ہے، ایک پروسیس ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک اس کے اندر یہ ایلیمنٹس جو کفر کے نظام کے موجود ہیں، یہ اسلامک نہیں ہے. ایلیمینیٹ نہیں جب تک کریں گے. ایگزیکٹلی، جب تک آپ کفر کے فنڈامنٹلز ایلیمینیٹ نہیں کریں گے. یہ سارے اکثر اسلامک بینک سو کالڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ میں انوالوڈ ہیں. فریکشنل ریزرو کا مطلب ہے کہ وہ بھی 100 روپے کے 1000 روپے قرض دیتے ہیں آگے، چاہے وہ قرض شراکت پہ دیں، پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر دیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی بنیاد ہے. فریکشنل ریزرو، پیپر کرنسی، وہی انسٹیٹیوشنز ہیں. اور چند ایک اسلامک بینک تو ایسے ہیں جن کے اونرز فری میسنز اور زائنسٹس ہیں، اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سسٹم بنا ہوا ہے. تو آج کی دنیا میں انڈر دی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ یہ بہت ساری اٹیمپٹس ایسی تو ہو سکتی ہیں کہ کوشش کر رہے ہوں، اس حد تک تو آئی کین ایکسپٹ. لیکن یہ کہنا کہ ایک بینک پورا اسلامک ہے اور بذات خود جیسے ہم نے کیا ٹرم اسلامک بینک ایک شرمناک اصطلاح ہے، اس کو تو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے. اسلامک سود خوری، اسلامک میخانہ، اسلامک شراب خوری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اسلامک منی لینڈنگ، اسلامک ربا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وی شوڈ ناٹ یوز دیز ٹرم. یہ کنفیوز کرنے کی اصطلاح ہیں ساری یہ. تو لہذا لیکن تمام وہ مسلمان دیکھیے جس طریقے سے کفر کے بینکنگ سسٹم میں بھی ایک شخص اگر اپنے پیسے رکھتا ہے اور سود لیتا ہے اس کے اوپر، اور ایک شخص ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے اور سود نہیں لیتا، تو اس کفر کے بینکنگ سسٹم کے اندر بھی رہ کر آپ کم از کم دھواں ملے گا آپ کو. جس طرح بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تھی، براہ راست انسان ربا نہ لے، ربا کا دھواں تو اس تک پہنچے گا، لیکن آج کے دور میں اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہیں وہ لوگ. اللہ بہت بڑا اجر اس شخص کو دے گا، بہت بڑا مقام اس شخص کا ہے جو اس کفر کے نظام میں بھی مجبوراً پھنسا ہوا تو ہے، لیکن حلال رزق کمانے کی اور کفر کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کے تعلق کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کر رہا. سو یہاں جنرلائز فتوے نہیں ہیں، جیسے بات ہم نے پہلے کہی تھی، یہ انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے. امت مسلمہ کو 1400 سال تاریخ میں ایسا کرائسس کبھی پیش نہیں آیا. ہم کو ہر کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا پڑے گا، اور مسلم اسکالرس کو شاید کلوزلی ایگزامن کرنا چاہیے ان ٹرمینالوجیز کو اور ان نئے کانسیپٹس کو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیے ہم تو پہلی بات تو ہم واقعی چاہیں گے اس بات کو کہ مسلمان تھنکرز، انٹلیکچوئلز، میڈیا ان ٹرمینالوجیز پہ بات کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہی معاملہ ہوا ہے کہ علماء سے جا کے سوال کیا گیا ہے کہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے، سب نے کہہ دیا حلال ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ مرغی جس پیسے سے خریدی گئی ہے اور وہ جو ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں اس وہاں تک پہنچانے میں، وہ ٹوٹل حرام ہے. وہ فنڈامنٹل پلرز ہیں کفر کے نظام کے. اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مسلمان تھنکرز غلطی کھا گئے ہیں کیونکہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے کانسیپٹ کو لوگ نہیں سمجھتے، یا پھر خاموش ہیں اور اتنی ڈیبیٹ ہی جنریٹ نہیں کی گئی اس ٹاپک کے اوپر جتنی کی کرنی چاہیے. اس پہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے، جبکہ ان کی ساری بینکاری پیچھے سود پہ مبنی ہوتی ہے، ساری بینکاری اس کفر کے سسٹم کے اندر وجود رکھتی ہے. اور جس طریقے سے مسلمان دوسرے کفر کے بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، صرف اب اٹیمپٹ ہے اس کی دل کی تسلی کے لیے، بیچارہ کوشش کرتا ہے اپنے خیال میں. ایک عام مسلمان پر گناہ نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ اس کو تو حکومت کی طرف سے اور بینک کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلا سودی بینکاری ہے، اور وہ بیچارہ اس میں اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے. لیکن جب تک یاد رکھیے گا، پلرز ہم نے پہلے آپ کو کفر کے سسٹم کے اسی لیے ریکگنائز کرائے تھے کہ جب تک کہ وہ سارے پلرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، یا کوئی ایک بھی پلر موجود ہے، دودھ میں ایک قطرہ بھی آپ ناپاکی اور پلیدگی کا ڈال دیجیے تو پھر وہ دودھ پاک نہیں رہتا، اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے. وہ ایک سٹیپ تو ہو سکتا ہے اس طرف جانے کا. ہم اس چیز سے بار بار اس لیے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مسلمان غلطی کھا گئے ہیں، مسلمان بہت بڑی تعداد میں دھوکے کھا گئے ہیں. ہم کو ایک ریڈیکلی ڈفرنٹ سسٹم چاہیے. اس سسٹم کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا. یو کی ناٹ ریفارم دس. وہ ہم آگے بتائیں گے، جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی، کلیکٹو لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی رسپانسز بتائیں گے انشاءاللہ. بٹ دس ہیز ٹو بی میڈ ویری کلیئر کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کا، کفر کا ہو یا سو کالڈ اسلامک بینکنگ کے جو مختلف ہم کو نمونے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں، دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل.
And at the same time, Zaid Sahab, I would like to ask you کہ Islamic banking کا concept introduce کس نے کرایا؟ Because I have always associated with HSBC کی Islamic banking. They were the front runners of the scheme. لیکن اس کی انٹروڈکشن اسلامک کسی کنٹری سے نہیں ہوئی، کسی فورن بینک سے ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت بھی یورپ اور امریکہ میں جو سب سے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے بن قاسم کا یونٹ نمبر 3 بند ہو گیا ہے، جس سے شہر میں بجلی کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی میں نیوز ون کے نمائندے اعظم علی. اعظم علی، یہ بتائیے کہ یونٹ کب بند ہوا اور اس سلسلے میں KESC کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی علی عابد، یہ بن قاسم کا یونٹ نمبر 3 آج صبح تقریباً 3:30 بجے بند ہوا تھا اور اس کی مرمت کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر وہ بحال نہ ہو سکا، جس کے بعد اسے آج بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے کینپ نے کراچی کو بجلی فراہم کرنی تھی، جس میں کینپ نے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو بتایا ہے کہ کینپ مزید 2 دن مزید بجلی فراہم نہیں کر سکے گا. اور تیسری بات جو پیدا ہوئی ہے وہ ڈیفینس میں واقع ڈیسیلیٹیشن پلانٹ بند ہو گیا ہے، جس سے 70 سے 80 میگا واٹ بجلی مزید بند ہو گئی ہے. تو اس طرح مجموعی طور پہ آج صبح سے کراچی کو 300 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا کمی کا سامنا ہے، جس سے کراچی میں بجلی کی شدت مزید اختیار کر گئی ہے. اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں بجلی کی طلب جو ہے وہ 2300 میگا واٹ ہے اور اس وقت اس کی رسد میں بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام کو اور 2 گھنٹے رات کو کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ آج رات کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. شکریہ اعظم علی آپ کا. کہ وہ اسلامک لینڈنگ کے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ کے ہیں سو کالڈ، جن کو وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں نے چونکہ مسلمان ربا کے نظام سے اپنے آپ کو کھینچنا چاہ رہے تھے، الگ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا کھیل یہ شروع کیا کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے فنڈز اور ایسٹس اور ریسورسز جو ریئل ویلتھ میں جا رہے تھے، جو ٹریڈنگ میں جا رہے تھے، جو سرکولیشن میں جا رہے تھے، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے نئی اسکیم ڈیولپ کی کہ مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ کے خاص طور پہ انہوں نے انوائٹ کرنا شروع کیا کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کریں گے، ہم آپ کی طرف سے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہم پروفٹ دیتے ہیں. جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے کہ مسلمان خود تجارت کرے اور اپنے پیسے کو کسی اور کو دے کر، منی لینڈنگ پہ دے کر، کسی اور پہ دے کر پیسے کو کمانے پہ مجبور نہ کرے، خود محنت کر کے کمائے، اس کانسیپٹ کو توڑنا ان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اس سے ہم عرض کریں گے کہ سود اور تجارت آپس میں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کانسیپٹس ہیں. تو یہ آپ کو اسلامک بینکنگ کے نام پر، اسلامک سود خوری کے نام پہ، اسلامک ربا کے نام پر آپ کے پیسے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. اسی لیے تمام بڑے بڑے زائنسٹ بینکرز نے اسلامک ونڈوز کھولی ہوئی ہیں. اور یہ کانسیپٹ اسلامک ورلڈ سے اوریجنیٹ نہیں ہوا، یو آر کلیریفائنگ اٹ کہ یہ ایکسٹرنل سولوشن ہے. یہ سارے، کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی بھی چیز اپنے اندر سے اوریجنیٹ نہیں کی ہے. ہماری ڈیموکریسی بھی مغرب کی طرف سے آئی ہے، ہمارا اکنامک آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے، ہمارا پولیٹیکل آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے، ہمارا لیگل آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے. یہ کہاں سے ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ جو مغرب کی طرف سے ہمیں، اور یہ اگر یہ واقعی اسلامک بینک ہوتے تو کفر کا نظام اڑا کے رکھ دیتا ہے ان کو. ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ جب کفر کے نظام کی جڑ پہ چوٹ لگے گی تو کسی سو کالڈ اسلامک بینک کو یہ کفر برداشت نہیں کرے گا. اگر ان کو برداشت کر رہا ہے، ٹالریٹ کر رہا ہے، اپنی عمارتوں میں ان کو کھڑکیاں کھول کے دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنا کاروبار کریں، تو یاد رکھیے یہ پھر اسلامک نہیں ہے، اسلام کا ایک فساد ہے، ایک پردہ ہے صرف. اصل میں پیچھے سے یہ وہی سب کچھ ہے. ہم کو ایک ریڈیکلی ڈفرنٹ سسٹم چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. ابھی جیسا آپ نے اچھی طریقے سے کلیریفائی کیا ہمیں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ اور اس کے پیچھے جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ بھی آپ نے ہمارے لیے کلیریفائی کی. وی ول کنٹینیو ود دا ٹاپک بٹ آفٹر دا بریک.